اگر آپ آمدن بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا کچھ کریں؟ کل ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ اپنی آمدن بڑھائیں اور وہ لوگ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں، اپنی تعلیم لکھیں۔ تو اس ویڈیو کو 10-15 ہزار لوگوں نے اب تک دیکھا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں مجھے میسیج آئے کہ جی ہم اپنی آمدن بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس پر پوری ایک سیریز ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کی آمدن بڑھ جائے گی۔ نمبر ایک آمدن بڑھانے کا طریقہ، آپ لکھنے، بولنے اور کنٹینٹ رائٹنگ کا فن سیکھیں۔ آپ کو بولنا آنا چاہیے، یہ بولنے کا دور ہے۔ آپ بولیں گے، ویڈیو بنائیں گے، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر اپلوڈ کریں گے، 2-4 مہینے کے بعد آپ کو آمدن آنا شروع ہو جائے گی۔ بہت ساری کمپنیاں اپنی پروڈکٹ دیں گی اور آپ کو کہیں گے کہ جی اس پر اشتہار بنا دیں، اس پر ویڈیو بنا دیں۔ جب آپ ویڈیو بنا دیں گے تو وہ 10,000، 5,000، 20,000 آپ کو ایک ویڈیو کا معاوضہ ملنے لگ جائے گا۔ اب ہمیں پورے پاکستان سے مختلف کمپنیاں اپنی چیزیں بھجواتی ہیں، پروڈکٹ بھجواتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بنا دیں، 1 منٹ کی ہم ویڈیو بنا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ وہ 10,000، 20,000، 30,000، 50,000 جہاں پر معاہدہ طے ہو جائے آمدن آنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 2، جب آپ لکھنے لگیں گے آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ مختلف اخبارات، رسائل، جرائد میں آپ کالم لکھیں گے تو کالم کا 1,000، 2,000، 3,000، 5,000 معاوضہ آنے لگ جائے گا۔ آپ کو کوئی کہے گا کہ میں اس موضوع پر کتاب لکھنا چاہتا ہوں، آپ ان کو کتاب لکھ کے دے دیں گے، 1,00,000، 2,00,000 روپے آ جائے گا۔ کوئی کہے گا جی فلاں موضوع پر میں مقالہ لکھنا چاہتا ہوں، آپ کو لکھنا آتا ہوگا، مقالہ لکھ کر 50 صفحے کا، 100 صفحے کا ان کو دے دیں گے، 1,00,000، 2,00,000 آپ کی آمدن ہو جائے گی۔ نمبر 3، کنٹینٹ رائٹنگ۔ جتنے چینل ہے، میڈیا ہاؤسز ہے، ہر ایک میں کنٹینٹ رائٹر ہوتا ہے جو لکھ کر دیتا ہے کہ یہ میں نے لکھ کر دے دیا، پھر اینکر اس کو پڑھ کے ویڈیو بنا دیتا ہے۔ جتنی رپورٹیں ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، جتنی فلمیں ہیں لکھی جاتی ہیں، جتنے ڈرامے ہیں لکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے، کہانی لکھنا آتا ہے، ڈرامہ لکھنا آتی ہے، فلم لکھنی آتی ہے، ڈاکومنٹری لکھنی آتی ہے، تو بیٹھے بٹھائے آپ 1,00,000، 2,00,000، 10,000 سے لے کے 10,00,000 تک ماہانہ کما سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات کہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے، بولنا آنا چاہیے، کنٹینٹ رائٹنگ آنی چاہیے۔ نمبر 2، آپ کو آن لائن پڑھانا آنا چاہیے، آن لائن ٹیچنگ آنی چاہیے۔ یہ جو دور ہے یہ آن لائن کا ہے، ای کامرس کا دور ہے، آن لائن پڑھانے کا دور ہے۔ بہت سارے قاری صاحبان ہیں جنہوں نے آن لائن پڑھانا سیکھ لیا۔ کوئی ناروے میں پڑھا رہا ہے بچوں کو قرآن، کوئی آسٹریلیا میں پڑھا رہا ہے، کوئی سری لنکا میں پڑھا رہا ہے، کوئی امریکہ میں پڑھا رہا ہے، کوئی UK میں پڑھا رہا ہے۔ ایک قاری صاحب تھے، وہ روزانہ قرآن پڑھاتے تھے، ماہانہ تنخواہ 15,000 ملتی تھی، بہت پریشان تھے۔ مجھے ان سے کہا، میں نے کہا آن لائن پڑھانا سیکھیں۔ انہوں نے آن لائن پڑھانا سیکھ لیے۔ آسٹریلیا میں 2 ٹیوشنیں پڑھا رہا ہے، صرف 2 بھائیوں کو پڑھا رہا ہے آسٹریلیا میں۔ ایک کا قرآن ختم کروا دیا، دوسرے گردان کر رہا ہے، اور جو دوسرا ہے ابھی وہ ابتدائی قاعدہ وغیرہ پڑھ رہا ہے۔ ماہانہ ایک بچے کی 60,000 روپے فیس ہے، 2 بچوں کی 1,20,000 روپے وہ فیس لے رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھانا سیکھیں، ناظرہ پڑھانا سیکھیں، حفظ پڑھانا سیکھیں، دینیات پڑھانا سیکھیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو حلال حرام کی معلومات ہو جائے، ضروری مسائل آ جائیں، تو آپ فقہ پڑھائیں، منطق پڑھائیں، سیرت پڑھائیں، جو پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں۔ نمبر 3، اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں وہ ریاضی پڑھنا چاہتے ہیں، انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں، عربی پڑھنا چاہتے ہیں۔ عربی کا ایک شعور ہو رہا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں ہمیں پڑھنا آ جائے، تو آپ کو آن لائن پڑھانا آنا چاہیے۔ اگر آپ کو آن لائن پڑھانا آتا ہے تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں 2 گھنٹے نکال دیں آن لائن ٹیچنگ کے لیے، تو آپ گھر بیٹھے اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر آپ ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں۔ محلے کے ارد گرد کے جو بچے ہوتے ہیں وہ شام کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے پڑھنے کے لیے آ جائیں، آپ ان کو اردو پڑھائیں، انگریزی پڑھائیں، ریاضی پڑھائیں، عربی پڑھائیں یا قرآن پڑھائیں، ناظرہ پڑھائیں، حفظ پڑھائیں، اور چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں، حج کورس، نماز کورس، زکوٰۃ کورس، یہ کروائیں، تو یہاں سے بھی آپ کی آمدن میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ 3 چیز ہو گئی۔ ایک بات اور، وہ کیا ہے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں، نوکری پیشہ آدمی ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا آن لائن کاروبار شروع کریں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جی میں اس طرح کی تھیلیاں بناتا ہوں، یہ جیسے یہ تھیلی ہے نا، آپ تھیلیاں بنائیں اور کہیں کہ جی جس کو چاہیے ہو اس طرح کے اچھے شاپ پر مجھ سے وہ آن لائن منگوا لے۔ تو ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ابراہیم صادقہ آبادی صاحب، جنہوں نے ہم سے آن لائن صحافت کورس کیا، انہوں نے کیا کیا کرنا چاہیے ہم نے ان کو مشورہ دیا، تو وہ ٹوپیاں، سندھی ٹوپیاں آن لائن بیچتے ہیں، شہد آن لائن بیچتے ہیں، دیسی گھی آن لائن بیچتے ہیں، صادقہ آباد کی خاص مٹھائی ہے وہ آن لائن بیچتے ہیں، گڑ آن لائن بیچتے ہیں۔ اس طرح جتنی ان کی آمدن ہے اس سے زیادہ آن لائن یوں کما رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک اور دوست ہے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ ٹوپیوں کا آن لائن کاروبار شروع کر دیں، الحمدللہ وہ چل پڑا۔ ایک نے مسواک کا شروع کیا، ایک نے کاؤنٹ تسبیح کا شروع کیا۔ اس طرح 20-25 ہمارے شاگرد ہیں جو آن لائن کام کر رہے ہیں، مختلف چیزیں کمپنیوں سے بنواتے ہیں، بنوانے کے بعد ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور وہاں پر چیزیں بھیجتے ہیں۔ آخری بات، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے لے کر شہداد پور میں بیٹھے ہوئے ایک قاری صاحب تک اپنی بات پہنچانے میں، پیغام پہنچانے میں برابر ہیں۔
ٹی وی چینل بھی سوشل میڈیا کے محتاج ہیں۔ آپ نے فیس بک پر پیج بنانا ہے، اپنی آئی ڈی بنانی ہے، یوٹیوب چینل بنانا ہے، ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنانا ہے، ٹویٹر پر بنانا ہے، اور اس کے ساتھ انسٹاگرام پر بنانا ہے، اور ہاں اپنی ویب سائٹ بھی بنائیں، اور یہ ساری چیزیں بالکل فری میں بن جاتی ہیں۔ تو آپ کی جو چیزیں ہیں کہاں وہ بکیں گی؟ سوشل میڈیا پر ایک ہی نام سے اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ جتنے میرے دوست احباب ہیں اپنی آمدن بڑھانا چاہتے ہیں، پہلے نمبر پر سوشل میڈیا پر ایک ہی نام سے اکاؤنٹ بنائیں۔ نمبر 2، بولنے لکھنے کا فن سیکھیں۔ نمبر 3، آن لائن پڑھانا سیکھیں۔ نمبر 4، روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی فن سیکھتے رہیں، اپنی مہارت میں اضافہ کرتے رہیں۔ اس سلسلے کی مزید بھی ویڈیو آئیں گی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ذرا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔